بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم اپنا یونٹ نمبر 7 جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو باقی یونٹس کی طرح اسی طرح جو سیکشن اے ہے ہمارا فنکشن ہوتا ہے، تو اس یونٹ کے فنکشن میں ہم پڑھیں گے 3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو آسکنگ پرمیشنز، اور اس کے بعد گیونگز پرمیشنز اینڈ ریفیوزنگ پرمیشنز۔ تو 3 طرح کی پرمیشنز جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے کہ پرمیشن پوچھنی کس طرح ہے، پرمیشن لینی کس طرح ہے، کسی سے اجازت کیسے مانگنی ہے، یا پھر پرمیشن اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو دینی کس طرح ہے، یا پھر ریفیوز کس طرح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ریفیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ منع کرنا، کسی کام کی اجازت نہ دینا۔ تو یہ 3 طرح کی جو پرمیشنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس سیکشن کے اندر۔ اچھا جی، پڑھتے ہیں۔ پرمیشن از ون سچ کامن فنکشن دیٹ وی یوز ایوری سنگل ڈے۔ Every day we ask, can I do this or may I do that? These two questions are used by billions around the globe. ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہا ہے کہ پرمیشنز جو ہیں وہ ہم ڈیلی لائف میں کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں روزانہ۔ کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں، کئی ایسے کوسچنز ہوتے ہیں جن سے ہم پرمیشنز جو ہے وہ سیکھ کرتے ہیں۔ We ask permission in many ways and the way we ask depends who the person we are addressing. Read some of the following expressions. ٹھیک ہے جی، اس نے یہاں پہ کچھ ایکسپریشنز دیے ہیں کہ آپ نے پرمیشنز آسک کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے وہ آسکنگ پرمیشن کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے پرمیشنز لینی ہے تو آپ نے اس قسم کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ یاد رکھنے ہیں، ان کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کین آئی آسک یو اے کوسچن، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو دیکھیں نا، آپ پرمیشن لے رہے ہیں، سوال پوچھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو اسی طرح مے آئی ہیو اے پیس آف پیپر، یا آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ مانگنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں تو مے آئی ہیو ڈیش ڈیش، ٹھیک ہے جی، اس چیز کا نام لکھ دیں۔ اس کے بعد ہے کوڈ آئی گو آؤٹ اینڈ میک اے فون کال، کیا میں باہر جا کر ایک کال کر سکتا ہوں؟ ڈو یو مائنڈ ایف آئی اسموک، کیا تمہیں برا محسوس ہوگا یا کیا آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے اگر میں یہاں پہ سگریٹ پیوں؟ یا وڈ یو مائنڈ ایف آئی آسکڈ یو سم تھنگ، ٹھیک ہے جی۔ از اٹ اوکے ایف آئی سٹ ہیئر، یا پھر آپ پوچھ سکتے ہیں وڈ اٹ بی آل رائٹ ایف آئی باروڈ یور پین، ٹھیک ہے جی، کیا تمہیں برا تو نہیں لگے گا اگر میں تم سے پین جو ہے وہ ادھار مانگوں تو؟ اچھا جی، یہ ایکسپریشنز تھے اگر آپ نے پرمیشنز لینی ہیں تو اس کے لیے۔ اس کے بعد اگر آپ نے پرمیشن دینی ہے تو پھر کون سے ایکسپریشن جو ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں، تو اس طرح کے آپ یوز کر سکتے ہیں شور، یس شور، یا پھر گو اہیڈ، سرٹنلی، نو پرابلم، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب آپ پرمیشن دے رہے ہیں، یعنی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کام کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آل رائٹ یا نو آف کورس ناٹ، یہ عموماً آپ پرمیشن جو ہے وہ ریفیوز کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، آف کورس ناٹ والا۔ اس کے بعد ہے آف کورس، یہ بھی پرمیشن دینے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریفیوزنگ والے اس نے 2-3 لکھے ہیں یہاں پہ کہ آپ نے پرمیشن جو ہے وہ ریفیوز کس طرح کرنی ہے۔ مینز اگر آپ نے کسی چیز کی اجازت نہیں دینی یا منع کرنا ہے، کسی چیز سے روکنا ہے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی وڈ رادر یو ڈونٹ، یا پھر سوری نو، یا پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یس آئی ڈو مائنڈ، ٹھیک ہے، یا یہ والا نو آف کورس ناٹ والا ایکسپریشن بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک ایکسپریشنز تھے سمپل، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اور بھی کئی طرح کے ایکسپریشنز ہو سکتے ہیں، ہنڈریڈز ایکسپریشنز ہیں جن سے آپ پرمیشن جو ہے وہ آسک کر سکتے ہیں، گیو کر سکتے ہیں، یا پھر ریفیوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک جو سمپل لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ پیپرز کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، ایک کوسچن جو ہے وہ پرمیشنز والا لازمی آتا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں کہ آپ نے پرمیشن لینی ہو تو کس طرح کے ایکسپریشنز یوز کرنے ہیں، دینی ہو تو کس طرح کے، اور اگر ریفیوز کرنا ہو تو پھر کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں اس کی ایکسرسائزز کی طرف۔ اچھا جی، یہاں پہ اس نے کچھ ایکسپریشنز یوز کیے ہیں آسکنگ اینڈ گیونگ پرمیشن، کہ ایک آدمی پرمیشن جو ہے وہ لے رہا ہے، آسک کر رہا ہے، اور دوسرا اس کو پرمیشن جو ہے وہ گرانٹ کر رہا ہے، یعنی گیو کر رہا ہے۔ ڈو یو مائنڈ ایف آئی یوز یور کمپیوٹر، ٹھیک ہے جی، کیا آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے اگر میں آپ کا یوز کر لوں تو؟
اس کے بعد اب آپ نے پرمیشن دینی ہے، جو بی ہے یعنی جو سیکنڈ مین ہے، یس آف کورس پلیز ہیلپ یور سیلف، ٹھیک ہے. تو یہاں تک یس آف کورس بھی آپ لکھ دیں گے تو بھی آپ کی پرمیشن جو ہے ہو گئی ہے، یعنی آپ نے کہہ دیا جی ہاں بالکل آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آگے پلیز ہیلپ یور سیلف بھی لکھ سکتے ہیں، یا یو کین یوز مائی کمپیوٹر بھی لکھ سکتے ہیں، یا یس آف کورس یو کین، یہاں تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو جس طرح آپ کی مرضی ہو آپ اس کے ہنڈریڈز ایکسپریشنز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح اس کو چاہیں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بس آپ نے پرمیشن دینی ہے، یعنی آپ نے ایگری کرنا ہے کہ بالکل جی یہ اس کام کی میں اجازت دیتا ہوں، آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس نے سیکنڈ ایک ایکسپریشن لکھا، مے آئی یوز یور کمپیوٹر فار این آور، ٹھیک ہے. اب کوشچن وہی ہے، کیا میں آپ کا کمپیوٹر 1 گھنٹے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ تو نیچے اس نے لکھا ہے بائی آل مینز ٹیک یور ٹائم، ٹھیک ہے. بائی آل مینز ٹیک یور ٹائم، تو بات وہی ہے، پرمیشن دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یس آف کورس بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وائی ناٹ یہاں پہ آپ لکھتے ہیں وائی ناٹ، تو وہ بھی بات وہی ہے، ٹھیک ہے. یس وائی ناٹ کیوں نہیں، ٹھیک ہے. شروع میں یس لکھ دیں تو یہ بھی آپ کی پرمیشن جو ہے وہ ہو جائے گی. اس کے بعد ہے آسکنگ اینڈ ریفیوزنگ پرمیشنز. پرمیشن لے کر آپ نے ریفیوز کس طرح کرنی ہے. اب کوئی آپ سے پرمیشن لے رہا ہے، ڈو یو مائنڈ اف آئی یوز یور کمپیوٹر، کوشچن وہی ہے، تو آئی ڈو مائنڈ، ٹھیک ہے. اٹس ویری ایکسپینسو اکوپمنٹ، جی ہاں میں مائنڈ کروں گا کیونکہ یہ بہت مہنگی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ آپ نے ریفیوز کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب سیکنڈ پھر وہی کوشچن ہے، کین آئی یوز یور کمپیوٹر، نو یو کانٹ آئی ایم ورکنگ، ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایکسپریشن جو ہے یہ اس سے آپ ریفیوز کر رہے ہیں، آئی ایم ورکنگ. اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ریفیوزنگ جو ہے نا، ریفیوزنگ پرمیشن کین بی ویری ٹرکی، یہ بہت ٹرکی ہو سکتی ہے. کیوں؟ اف اٹ از ریفیوزڈ ان اے ویری رف ابرپٹ مینر دا ادر پرسن ول پروبیبلی فیل ویری ہارٹ اینڈ انسلٹیڈ، ٹھیک ہے. اگر آپ بہت ہی رف مینر یوز کرتے ہیں یا ابرپٹ مینز بہت ہی تلخ لہجہ اپناتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کا جو آپ سے پرمیشن لے رہا ہے وہ ہرٹ ہو سکتا ہے یا انسلٹیڈ ہو سکتا ہے، وہ شرمندگی محسوس کر سکتا ہے یا ناراض بھی ہو سکتا ہے آپ سے. A friendlier way to refuse permission is to use the phrase، ٹھیک ہے جی. ایک جو فرینڈلیئر وے ہے، مینز جو دوستانہ طریقہ ہے کسی بات سے منع کرنے کا یا ریفیوز کرنے کا، وہ یہ ہے آئی ووڈ رادر یو ڈونٹ، ٹھیک ہے. آئی ووڈ رادر یو ڈونٹ، کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، بیکاز آئی ایم ڈوئنگ این امپورٹنٹ ورک ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ اس وقت میں ایک بہت اہم کام کر رہا ہوں. تو دیکھیں یہ والے ایکسپریشن یوز کر کے اس کے بعد آپ نے کوئی نرم سا لہجہ اپنا کر آپ نے کوئی ریزن دینی ہے کہ میں کیوں آپ کو ریفیوز کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ مجبوری ہے مجھے، اس لیے میں آپ کو ریفیوز کر رہا ہوں. تو پھر جو ہے آپ سے جو پرمیشن لینے والا ہے اس کو برا بھی نہیں لگے گا اور وہ ناراض بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کی بات سمجھ پائے گا. اس لیے آپ نے فرینڈلیئر وے میں یہ جو ایکسپریشن ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایکسپریشن ہے ریفیوز کرنے کے لیے. اچھا جی نیکسٹ اس نے ایک ڈائلاگ لکھا ہے، اس میں اس نے ایک فرینڈلیئر وے جو ہے ریفیوز کرنے کا ایک فرینڈلیئر وے لکھا ہوا ہے. تو یہ میں جسٹ ریفیوزنگ پرمیشن جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، وہ ایکسپریشن ویل آئی ووڈ رادر یو ڈونٹ یو ڈڈ ناٹ، ٹھیک ہے جی. یہ ایکسپریشن یوز کر کے اس کے بعد اس نے ایک ریزن دی ہے، کوئی لمبی چوڑی ریزن دینے کی ضرورت نہیں، بس شارٹ ریزن دے دیں کہ میں کیوں آپ کو ریفیوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی انہیں یہ یوز کیا ویل آئی ووڈ رادر یو ڈڈ ناٹ اسموک ان دا ہاؤس، ٹھیک ہے. اس نے اسموک کرنے کی پرمیشن لی ہے تو اس نے کہا آئی ووڈ رادر یو ڈونٹ اسموک ان دا ہاؤس، ڈو یو تھنک یو کوڈ گو آؤٹ سائڈ اینڈ اسموک، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس نے میوزک پلے کرنے کی پرمیشن لی ہے تو ویل آئی ووڈ رادر یو ڈڈ ناٹ جسٹ ناؤ، ٹھیک ہے. آئی نیڈ ٹو ڈو سم ورک آن کمپیوٹر آئی ول بی فنشڈ ان این آور. تو یہ لمبی اس نے ریزن دی ہے، آپ کوئی شارٹ سی ریزن بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، یہاں تک بھی ریزن یوز کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے. بس آپ کا جو وے ہے وہ فرینڈلی ہونا چاہیے. اب یہاں پہ اس نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، یہ باتیں بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ریفیوز کر رہے ہوں پرمیشن تو پھر آپ کو کون سی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایڈ اے شارٹ ہیزیٹیشن فریز ویل، ٹھیک ہے. ایک ہیزیٹیشن فریز جو ہے وہ ساتھ لگائیں، ویل جس طرح ہے یہ اس نے سب میں ویل لگایا ہے تو ویل آپ لازمی لگائیں. ادر پاسبلٹیز کوڈ بھی ایکچولی، یا پھر ایکچولی لگا دیں، ویل لگا دیں، ٹھیک ہے. ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، ٹھیک ہے. یہ ایکسپریشن بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی.
اچھا اس کے بعد یوز دا فریز آئی ووڈ رادر یو ڈیڈ ناٹ. آئی ووڈ رادر ویل کے بعد یہ آئی ووڈ رادر یو ڈیڈ ناٹ یہ لگا دیں. ٹھیک ہے شروع میں یا ویل لگا دیں یا ایکچولی لگا دیں. اس کے بعد ایک ریزن بتائیں, گیو اے ریزن. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریزن بتائیں, پھر جو ہے وہ تھوڑا ناراض نہیں ہوگا آپ سے آدمی. ٹھیک ہے آفر این الٹرنیٹیو, آئی ول سوئچ آن دا ایئر کنڈیشنر اف یو لائک. ٹھیک ہے اس کے بعد الٹرنیٹیو بھی اگر آپ بنا سکتے ہیں, اس کا مینز اگر آپ سے پرمیشن لی گئی ہے تو آپ وہ نہیں دینا چاہ رہے, اس کا کوئی متبادل آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں, اگر بتانا چاہتے ہیں نہ بھی بتائیں تو اس کی خیر ہے. بس یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے, ایک تو ویل لگانا ہے, پھر آئی ووڈ رادر لگانا ہے, اس کے بعد ایک ریزن جو ہے شارٹ سی ریزن ایک لکھ دیں. ٹھیک ہے جی یہ ریفیوز پرمیشن کرنے کا طریقہ ہے. اچھا جی اس کے بعد اس نے ایک ایکسرسائز دی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس ایک فرینڈ کوئی آتا ہے اوورسیز مینز بیرون ملک سے آپ کے جو گھر میں رہ رہا ہے, اور آپ نے اس کو ریفیوز کرنی ہے پرمیشنز. یہ فالوئنگ کوسچنز, یہ 2 کوسچنز جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ نے اس کو ریفیوز کرنا ہے. تو کس طرح آپ ریفیوز کریں گے, اپنے سوالوں میں جو ہے اپنے ورڈز میں آنسر دیں. ٹھیک ہے جی, اور اس میں یہ 3 چیزیں یوز کریں, ہیزیٹیشن فریز کریں, آئی ووڈ رادر والی کریں, اور پھر ایک ریزن دیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈو یو مائنڈ ایف آئی انوائٹ سم فرینڈز ہیئر ٹو نائٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے اگر میں آج رات یہاں پہ کچھ فرینڈز جو ہے وہ انوائٹ کروں. تو ویل یہاں پہ ہیزیٹیشن فریز پہلے لگائیں ویل. ٹھیک ہے جی, ویل کے بعد لگائیں آئی ووڈ رادر یو ڈیڈ ناٹ, آئی ووڈ رادر یو ڈیڈ ناٹ یہ لگائیں. اس کے بعد ایک ریزن آپ نے دینی ہے بیکاز, بیکاز سے ریزن جو ہے وہ شروع کریں. بیکاز مائی پیرنٹس وڈ مائنڈ. ٹھیک ہے مائی پیرنٹس وڈ مائنڈ دیٹ. تو یہ ریزن آگے لگا دیں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مائنڈ کریں گے. بس اتنا سا لگا دیں, سمپل سی, آپ نے کوئی ریزن دینی ہے جسٹ اس لیے کہ آپ لوگ اپنے آنسر کو, اپنے جو ریفیوژن ہے اس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں کہ میں کیوں اس کو ریفیوز کر رہا ہوں. اس کے بعد ہے ڈو یو مائنڈ ایف آئی ٹیک یور کار ٹو نائٹ. تو سب سے پہلے ہیزیٹیشن فریز لگا لیں, ویل لگا لیں یا ایکچولی لگا لیں. ایکچولی یو ووڈ رادر, آئی ووڈ رادر یو ڈیڈ ناٹ. ٹھیک ہے ایکچولی آئی ووڈ رادر یو ڈیڈ ناٹ, یا یس آئی ڈو مائنڈ یہ لگا لیں, یس آئی ڈو مائنڈ. بیکاز اب آگے آپ نے ریزن دینی ہے بیکاز کے بعد, بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو مری ٹو نائٹ, یا آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور ٹو نائٹ, یا کوئی بھی آپ جو ہے ریزن دے سکتے ہیں. بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو اسلام آباد یا کیپیٹل ٹو نائٹ. ٹھیک ہے کیونکہ وہ کار کی پرمیشن مانگ رہا ہے نا کہ آج رات میں آپ کی کار لے سکتا ہوں, تو آپ اس کو بتائیں نہیں جی کار لے کر میں کہیں جا رہا ہوں یا میں کار یوز کرنے والا ہوں. تو اس طرح آپ نے ایک ہیزیٹیشن فریز لگانی ہے, پھر آئی ووڈ رادر والا ایک جو جملہ ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے, اور اس کے بعد ایک ریزن جو ہے سمپل وہ آپ نے دینی ہے. اچھا جی اس کے بعد ایک ڈائلاگ ہے احمد اور ایک اسٹرینجر کے درمیان, جو ہاسپٹل کے ایک ویٹنگ روم میں جو ہے وہ ملتے ہیں, اور اس میں احمد جو ہے وہ کچھ پرمیشنز جو ہے آسک کرتا ہے, اور اسٹرینجر جو ہے کچھ باتوں پر اس کو پرمیشن دیتا ہے اور کچھ پر ریفیوز کر دیتا ہے. تو آپ نے وہ ایکسپریشنز دیکھنے ہیں کیسے اس نے ریفیوز کیا اور کیسے پرمیشن لی ہے. تو یہ ایکسپریشن اب ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ذہن نشین کرتے آئیں, کیونکہ آپ کو بھی یہی یوز کرنے ہیں اگر آپ نے کہیں سے پرمیشن لینی ہو یا کسی کو پرمیشن دینی ہو, تو یہ والے ایکسپریشن آپ کے ذہن میں ہوں. ٹھیک ہے جی, احمد جو ہے وہ پوچھتا ہے ایکسکیوز می سر ڈو یو مائنڈ ایف آئی سٹ ہیئر. ٹھیک ہے کیا آپ کو مائنڈ تو نہیں کریں گے اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں, یا اس کا سمپل آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکسکیوز می سر کیا میں یہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں. تو اس طرح اگر آپ نے کہیں سے پرمیشن لینی ہے تو آپ ایسے لے سکتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی پیارا ایکسپریشن ہے. اچھا جی اب اسٹرینجر جو ہے وہ اس کو جواب دے رہا ہے یس شور گو اہیڈ, جی ہاں یقیناً آپ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے پرمیشن دینے کا, تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. اس کے بعد احمد جو ہے تھینکس ڈو یو مائنڈ ایف آئی اسموک. تو اس کے لیے اس نے شکریہ ادا کیا, اور پھر وہ ایک نئی پرمیشن جو ہے وہ یہاں پہ اور ایک پرمیشن لے رہا ہے کہ کیا آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے اگر میں یہاں پہ اسموک کروں. اسٹرینجر ویل ایکچولی. ٹھیک ہے اب یہ ویل جو ہیزیٹیشن فریز ہے, ایکچولی بھی ہیزیٹیشن فریز ہے, دونوں اس نے اکٹھے یوز کر دیے ہیں تو اکٹھے بھی کر سکتے ہیں. آئی ووڈ رادر یو ڈیڈ ناٹ. ٹھیک ہے اٹس اے ہاسپٹل اینڈ اے نان اسموکنگ ایریا, یہ ایک اسپتال ہے اور ایک نان اسموکنگ ایریا ہے.
احمد اوہ دیٹس رائٹ. ٹھیک ہے جی. اب یہ احمد کا آگے سے ایکسپریشن ہے ریفیوز کرنے پر. اب احمد جو ہے وہ یہاں پہ اس نے جو ہے وہ غصہ شو نہیں کیا, ناراض نہیں ہوا, بلکہ اس کے ایکسپریشن سے وہ مطمئن ہو گیا. اس کے بعد ناؤ لیٹس اینالائز دس شارٹ ڈائلاگ. اب یہ ایک اور ڈائلاگ ہے. ٹھیک ہے. احمد وانٹس ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ دین ہی وانٹس ٹو اسموک اے سگریٹ, سو ہی آسکس فار پرمیشن اینڈ سیز احمد ایکسکیوز می ڈو یو مائنڈ اف آئی سٹ ہیئر. تو یہ اوپر والے ہی اس نے لکھ دیا. اب یہ جو ڈو یو مائنڈ ہے از اے پولائٹ وے ٹو آسک اف اٹس اوکے ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نرم لہجہ ہے, ڈو یو مائنڈ اف اگر لگا لیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایسے بھی پوچھ سکتا تھا کہ کین آئی سٹ ہیئر یا آئی سٹ ہیئر. تو یہ اس نے جو ڈو یو مائنڈ لگایا یہ ایک پولائٹ وے بن جاتا ہے, ایک نرم سا لہجہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ اس کو پرمیشن دے رہا ہے, شور گو اہیڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپریشنز جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھ لینے ہیں. اس کے بعد گو اہیڈ جو ہے اس کا مطلب ہے جی ہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہی باتیں اس نے سمجھائی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس کے بعد وہ ریفیوز کرتا ہے اسٹرینجر ویل ایکچولی لگا کر, آئی وڈ رادر لگا کر. تو یہ بھی اس کا ایک بہت ہی پولائٹ وے ہے جو کہ اس کو احمد جو ہے اس کو ناراضگی بھی نہیں ہوگی. اچھا جی. اس کے بعد ایک ڈائلاگ ہے مسٹر وسیم اور ہاؤس کے اونر کے درمیان ڈائلاگ ہے. مسٹر وسیم کچھ پرمیشنز لے رہے ہیں اور جو اونر ہے وہ ریفیوز کر رہا ہے پرمیشنز. تو نیچے اس نے کہا ہے کہ ایکسپریشن فار آسکنگ پرمیشن بھی لکھیں اور ریفیوزنگ پرمیشن والے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بھی لکھیں. تو مسٹر وسیم جو ہے وہ پرمیشن آسک کر رہے ہیں. اکرم صاحب آئی نیڈ اے فیور. یہاں پہ جو اس ایکسپریشن فار آسکنگ پرمیشن میں آپ نے یہ والا آنسر لکھنا ہے کیونکہ اس میں اس نے پرمیشن آسک کی ہے. آئی نیڈ اے فیور ڈو یو مائنڈ اف آئی یوز یور کار پورچ ٹو پارک مائی کار. ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک فیور چاہیے کہ میں اپنی کار کو پارک کرنے کے لیے آپ کا جو کار پورچ ہے وہ یوز کر سکتا ہوں. تو اونر ویل دیٹس فائن ود می بٹ دیئر از اے پرابلم. ٹھیک ہے. جی ہاں آپ کر تو سکتے تھے لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے. مسٹر وسیم ریئلی واٹس دا پرابلم. کیا پرابلم ہے. اب یہ اس کو آگے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ والا پرابلم ہے. یہ اس نے سارا بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ کار پارک نہیں کر سکتے. بیسیکلی اس کو یہ ریفیوز کر رہا ہے. یہ ریفیوز جو ریفیوزنگ پرمیشن والا ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس نے جو مسٹر وسیم ہے اس نے آگے سے ایکسپریشن دیا یس آئی سی واٹ یو مین دیٹس اوکے. ٹھیک ہو گیا جی. ویل دین لیٹ می تھنک آف سم ادر سولوشن. اب مسٹر وسیم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی اور سولوشن جو ہے وہ ڈھونڈ سکتا ہوں. تو بیسیکلی یہ چیز آپ کو سمجھانی تھی کہ اس نے پرمیشن جو ہے وہ آسک کیسے کی ہے. آسکنگ پرمیشن والا یہ ایکسپریشن ہے یہاں تک, اور ریفیوز آگے سے اس کو کس طرح کیا گیا ہے وہ یہ ایکسپریشن ہے. تو یہ ایکسپریشن آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے اور نیچے آپ نے رائٹ بھی کر لینا ہے. اچھا جی. یہاں پہ کچھ اس نے 13-14 سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ ان کو علیحدہ کریں. آسکنگ پرمیشن والے کون سے ہیں اور گرانٹنگ پرمیشن والے یعنی گیونگ پرمیشن. گرانٹ کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن دینا, گیو پرمیشن ہو یا گرانٹ پرمیشن ہو ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اور آسکنگ پرمیشن ہو یا سیکنگ پرمیشن ہو, SEEKING سیکنگ ہو, تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پرمیشن جو ہے وہ لینی کس طرح ہے, آسکنگ کس طرح کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنگ پرمیشن ہو یا آسکنگ ہو ایک ہی بات ہوتی ہے. تو نیچے اس نے یہ ٹیبل بھی بنایا ہے. آسکنگ پرمیشن والا علیحدہ ہے اور گیونگ یا گرانٹنگ پرمیشن والا علیحدہ ہے. تو آسکنگ والے سینٹینسز جو ہیں اس میں سے چوز کر کے آپ نے اس میں لکھ دینے ہیں اور جو گیونگ والے ہیں وہ اس میں لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے. اب کین آئی ٹیک یور کار ٹو ورک ٹمارو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرمیشن لی گئی ہے, آسکنگ پرمیشن والا ہے. ٹھیک ہے ایکسپریشن. اس کے بعد یو کین ٹیک دا بگ بیگ ایز ویل ایف یو لائک. تو یہاں پہ پرمیشن دی گئی ہے تو یہ گیونگ پرمیشن والا ہے. اس کے بعد ہے کین آئی برنگ یور. تو یہ کوسچن ہے تو آسکنگ پرمیشن والا ہے. اس کے بعد آف کورس یو کین دیر از پلینٹی آف اسپیس. جی ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں, یہاں پہ بہت اسپیس ہے. تو یہ جو ہے یہ گیونگ پرمیشن والا ہے. چوتھا جو ہے اس کے ساتھ میں جی لکھ دیتا ہوں. اس کے بعد ہے وڈ اٹ بی آل رائٹ ایف آئی ٹرنڈ دا ریڈیو آف. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ آسکنگ پرمیشن ہے یہاں پہ. اس کے بعد مے آئی ٹیک اے باتھ ان یور باتھ روم. یہاں پہ بھی آسکنگ پرمیشن ہے. اس کے بعد شور یو گو رائٹ اے ہیڈ دیر از پلینٹی آف ہاٹ واٹر. تو یہاں پہ گیونگ پرمیشن ہے, پرمیشن دی گئی ہے.
اس کے بعد ڈو یو مائنڈ ایف آئی اوپن دا ونڈو، یہ آسکنگ پرمیشن ہے. تو یہ آپ سارے آپ دیکھ لیں گے، بہت ہی ایزی اور سمپل ہے، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، آپ آسانی سے اس میں سے آسکنگ پرمیشن اور گیونگ پرمیشن والے جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ چوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اس نے ایک لکھی ہوئی ہے ایکسرسائز آسکنگ فار پرمیشن پولائٹلی، نرمی سے کوئی پرمیشن اگر آپ نے لینی ہے. تو یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، از اٹ اوکے یا ڈو یو مائنڈ، یہ شروع میں آپ نے ایکسپریشنز لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو پرمیشن ہے وہ پولائٹلی ہو جائے گی. ڈو یو مائنڈ ایف آئی بارو سم منی، یا از اٹ اوکے ایف آئی بارو سم منی فرام یو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ایکسپریشن جو ہیں یہ پولائٹلی پرمیشن آسک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے اس نے یہ فل ان دی بلینکس بنائی ہیں. یہ پہلا بارو سم منی کے لیے ہے، آسکنگ پرمیشن آپ نے لینی کس طرح پرمیشن، تو آپ لکھیں گے یہ ڈو یو مائنڈ ایف آئی بارو سم منی. ٹھیک ہے، تو نیچے پھر آپ نے پرمیشن دینی ہے اسی کوسچن کی بارو، تو آپ لکھ دیں یس آف کورس وائی ناٹ یو کین ٹیک سم منی. ٹھیک ہے، یہ لکھ دیں. پھر ریفیوزنگ بھی آپ نے اسی طرح پولائٹلی کرنی ہے، پولائٹ مینر کے اندر، نرم لہجے کے اندر. تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ویل ایکچولی آئی وڈ رادر یو ڈڈ ناٹ. ٹھیک ہے، یا یو ڈونٹ بیکاز آئی ہیو شارٹ آف منی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ریزن دے سکتے ہیں. اس کے بعد آسکنگ پرمیشن ہے ریڈ یور نیوز پیپر، تو آپ لکھیں جی از اٹ اوکے ایف آئی ریڈ یور نیوز پیپر. تو پھر گرانٹ کرنی پرمیشن آپ نے کیسے، تو آپ نے لکھنا ہے یس آف کورس وائی ناٹ. ٹھیک ہے، یو کین ریڈ دس نیوز پیپر، تو یہ لکھ دیں. اس کے بعد ریفیوز اگر آپ نے اسی کو کرنا ہے تو آپ نے لکھنا ہے ویل ایکچولی آئی وڈ رادر یو ڈڈ ناٹ بیکاز دس نیوز پیپر، یا بیکاز آئی ایم ریڈنگ نیوز پیپر. تو یہ آپ نے لکھ لینے ہیں. اس طرح کے ایکسپریشنز بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان ہیں، ایک جیسے ایکسپریشنز ہیں، آپ نے یوز کر کے ان کو چینج کر لینا ہے. اس کے بعد اس نے یہ ایک پیراگراف بتایا ہے اور اس نے یہ کچھ ایکسپریشنز بھی دیے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ریفیوز پرمیشن کرو. یہ اس نے پرمیشن لی ہے، ایک کوسچن بنایا ہے، اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اس کو ریفیوز کرو. آپ کس طرح ریفیوز کریں گے، یا پھر گیو پرمیشن کرو اس کوسچن پر کہ آپ پرمیشن کس طرح دیتے ہیں. تو آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں ریفیوزنگ پرمیشن والے بھی اور گیونگ پرمیشن والے ایکسپریشن بھی، تو وہ والے آپ نے یوز کر دینے ہیں ادھر اور خود سے ہی ان کو لکھ لینا ہے. کوئی اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گیا. اچھا جی، اس کے بعد باقی سارا سکپ کر دیں، جسٹ اس ٹیبل پر آئیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اس نے کیا چیزیں بتائی ہیں. اس نے کہا ہے کہ یونٹ 4 میں آپ نے کچھ ماڈل وربز پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح وڈ ہے، مے ہے، آٹ ٹو ہے. تو اس قسم کے جو ورڈز ہیں وہ پریفرنسز کے لیے، ایکسپریسنگ پریفرنسز کے لیے یوز ہوتے ہیں. پاسیبلٹی اور امپاسیبلٹی کو ایکسپریس کرنے کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ماڈل وربز ہیں وہ آسکنگ پرمیشنز وغیرہ کے لیے، گیونگ پرمیشنز کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. جس طرح یہ وڈ ہے، وڈ کا اس نے استعمال یہاں پہ بتایا ہے کہ ایک تو آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، ایکسپریسنگ پریفرنسز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ نے ترجیحات کو ایکسپریس کرنا ہے، پریفرنس کو، تو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ یونٹ 4 میں آپ لوگ آلریڈی پڑھ کے آ چکے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو گو ود یو، یا آئی ووڈ رادر ہیو پیزا دین آ برگر، یہ پریفرنسز ہیں. اس کے بعد اس نے آسکنگ پرمیشن کے لیے بھی وڈ کو یوز کیا ہے. وڈ یو مائنڈ ایف آئی اسموکڈ. ٹھیک ہے، تو وڈ بھی یہاں پہ یوز ہو گیا. یہ جس طرح آپ ڈو یو مائنڈ لکھتے ہیں تو وڈ یو مائنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد پولائٹ ریکویسٹ جو ہے وہ بھی بیسیکلی ایک آسکنگ پرمیشن ہی ہوتی ہے. وڈ یو لائک ٹو ہیو ڈنر ایٹ آور ہاؤس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد گیونگ پرمیشن کے لیے مے جو ہے اس کو اس نے یوز کیا ہے. یو مے لیو ایف یور ورک از فنشڈ. آپ کو پرمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں جب آپ کا کام ختم ہو جائے. اس کے بعد آسکنگ پرمیشن کے لیے بھی مے یوز ہوتا ہے. مے آئی لیو ارلی ٹوڈے، کیا میں جلدی آج جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یا مے آئی گو آؤٹ سائڈ، یا مے آئی کم ان. تو یہ سارے جو ہیں یہ آپ ڈیلی لائف میں بھی یوز کرتے ہوں گے. تو ماڈل وربز جو ہیں وہ آسکنگ پرمیشن کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد پولائٹ ریکویسٹ کے لیے بھی مے آئی بارو سم منی پلیز. تو یہ وہی بات ہے، یہ بیسیکلی پرمیشن ہی لی جا رہی ہے، آسکنگ پرمیشن کے لیے ہی یوز ہوا ہے. اس کے بعد پاسیبلٹی کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ تو آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں.
دا نیوز کاسٹر سیڈ اٹ مے رین ٹمارو. ٹھیک ہے، پاسبلٹی ہے کہ کل بارش ہوگی، یہ نیوز کاسٹر نے کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی ہی نیچے ایک ایکسرسائز بنی ہوئی ہے، اس میں وڈ اور مے جو ہے وہ آپ نے یوز کر لینا ہے. تو یہاں پہ جسٹ اس ایک میں ہی وڈ لگے گا. وڈ یو مائنڈ اف آئی اوپن دا ونڈو. اس کے بعد چلڈرن یو مے ہیو ون کوکی آفٹر ڈنر، یا مے آئی آسک یو اے کوسچن، یا اٹ مے رین ٹو نائٹ. ٹھیک ہے جی. تو وڈ کے بعد جو ہے وہ تھرڈ فارم یوز ہوگی. آئی اوپنڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے نا، تو یہاں پہ وڈ یوز ہونا ہے. اس کے بعد مے ہے، مے کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ فارم یوز ہوئی ہے، آسک ہے اور رین ہے، تو ان سب میں آپ نے مے لگا لینا ہے. تو یہ بہت ہی سمپل اور ایزی کام ہے، آپ لوگ کر لیں گے. تو یہاں پہ جو پانچواں سنٹینس ہے، یہاں پہ بھی آپ نے وڈ ہی یوز کرنا ہے. وڈ یو رادر گو ٹو دا موویز اور اے کنسرٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی وڈ رادر، یہاں پہ بھی وڈ ہی آپ نے یوز کرنا ہے. آئی وڈ رادر گو ٹو دا موویز. اس کے بعد مے وی گو ہوم ارلی پلیز، یہاں پہ مے آپ نے یوز کرنا ہے. اس کے بعد ڈیش یو لائک ٹو کم ٹو مائی پارٹی نیکسٹ ویک. یہاں پہ آپ نے وڈ لگا لینا ہے. وڈ یو لائک ٹو کم ٹو مائی پارٹی نیکسٹ ویک. تو یہ تھے جی آسکنگ پرمیشنز، گیونگ پرمیشنز اور ریفیوزنگ پرمیشنز. تینوں امید ہے آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ آپ نے کس طرح پرمیشن لینی ہے اور کس طرح پرمیشن دینی ہے اور ریفیوز کیسے کرنی ہے. تو یہ سارے ایکسپریشنز جو آپ نے سیکھے ہیں یہ آپ لوگ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں. ڈیلی لائف میں بھی آپ کو ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور پیپر کے حوالے سے بھی یہ کوسچن جو ہے میں نے بتایا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک اپنے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر واٹس ایپ پر آپ پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر. اللہ حافظ.